مسیح میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آج ہم پڑھیں گے کلام مقدس میں سے تکوین کی کتاب، اس کا 13 باب، اس کی 1 آیت سے لے کر 18 آیات مقدسہ تک۔ ابراہیم اور لوط کا جدا ہونا۔ اور ابراہیم مصر سے اپنی بیوی اور اپنا سب مال اور لوط کو بھی اپنے ساتھ لے کر نجبہ کی طرف چلا۔ اور ابراہیم مواشی اور سونے اور چاندی سے بڑا مالدار تھا، اور وہ منازل طے کرتا ہوا نجبہ سے بیتیل میں اس مقام تک پہنچا جہاں پہلے اس کا ڈیرا تھا، بیتیل اور آئی کے درمیان، اس جگہ جہاں اس نے پہلے قربان گاہ بنائی تھی، اور وہاں اس نے خداوند کا نام لیا۔ اور لوط کے بھی جو ابراہیم کا ہم سفر تھا، بھیڑ بکری، گائے بیل اور خیمے تھے، اور اس ملک میں ان کی گنجائش نہ تھی کہ اکٹھے رہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ باہم اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ اور نیز ابراہیم کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا کرتا تھا، اور کنانی اور فرسی اس وقت ملک میں رہتے تھے۔ تب ابراہیم نے لوط سے کہا، میرے اور تیرے درمیان، میرے چرواہوں تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ کیا تمام زمین تیرے سامنے نہیں؟ بس تو مجھ سے جدا ہو۔ اگر تو بائیں طرف جائے تو میں دہنی طرف جاؤں گا، اور اگر تو دہنی طرف پسند کرے تو میں بائیں طرف جاؤں گا۔ تب لوط نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اردن کے گرد کا تمام میدان دیکھا، جو خداوند کے سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے سے پیشتر سور کی راہ سے خداوند کے باغ اور مصر کی مانے خوب سیراب تھا۔ بس لوط نے اپنے لیے اردن کے گرد کا میدان پسند کیا اور مشرق کی طرف چل پڑا، اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ اور ابراہیم کنعان کی زمین میں رہا، اور لوط اردن کے گرد کے شہروں میں رہا، اور سدوم تک اپنا خیمہ لے گیا۔ گو سدوم کے لوگ خداوند کے حضور نہایت شریر اور گناہ گار تھے۔ اور بعد ازاں کے لوط اس سے جدا ہوا۔ خداوند نے ابراہیم سے کہا، اپنی آنکھیں اٹھا اور اس جگہ سے جہاں تو اب ہے، شمال اور جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا۔ یہ تمام سرزمین جو تو دیکھ رہا ہے، میں تجھے اور تیری اولاد کو ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ میں تیری اولاد زمین کی گرد کی مانند بناؤں گا۔ اگر کوئی شخص زمین کی گرد گن سکے تو تیری اولاد کو بھی گن سکے گا۔ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں گھوم، کیونکہ میں یہ تجھے دوں گا۔ پس ابراہیم نے اپنا خیمہ اٹھایا اور ممرے کے بالوتوں میں، جو حبرون میں ہیں، جا رہا، اور وہاں پر خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔